مجھے رافضی کہتا ہے تو میں علی الاعلان فخریہ کہتا ہوں انی رافضی، میں رافضی، اور مجھ سے بڑا کوئی رافضی ہے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے، لیکن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام وہ بضع رسول ہے، جو اس میں ڈنڈی مارے، جو کہے نہیں یہاں پہ اہل البیت میں صرف حسن سلوک کا کہا گیا اور قرآن وہی نبی کا خلیفہ ہے، سمجھ لیجئے کہ ناصبی ہے۔ تو رافضیت کا معنی وہ ہے کہ جو اہل البیت کو چھوڑ دے، وہ شخص رافضی ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب ہم اہل البیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، جو کہ حدیث ثقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور عطرت رسول۔ الثقل الاول القرآن، الثقل الثانی عطرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے شاید لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مراتب کے قائل نہیں ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا جو محور ہے اور جو ہماری ویڈیوز کے جو موضوعات ہیں وہ اہل البیت علیہم السلام کے ارد گرد ہیں، قرآن اور اہل البیت علیہم السلام۔ اور یہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور مشن بھی یہی ہے کہ قرآن مجید میں لوگ تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، جیسا کہ قرآن نے اس میں تدبر کرنے اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے ان کی مذمت کی ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کا کہا گیا حدیث ثقلین کے اندر۔ تو اسی کے اوپر ہماری تمام گفتگو ہوتی ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام کے مقابل دوسروں کو کھڑا کیا جاتا ہے، یا اہل البیت کے اعداء اور دشمنوں کو ان کے فضائل کا بیان ہوتا ہے، تو لازمی بات یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس، ہماری دعوت کا محور وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ لیکن اس سے لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ شاید ہم صحابہ کرام جو کہ السابقون الاولون ہیں، مہاجرین اور انصار ہیں، اور التابعین باحسان ہیں، متبعین باحسان، ان کے فضائل کے ہی منکر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اور السابقون الاولون یہاں پر بھی شاید لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے نام لیتے ہیں۔ السابقون الاولون بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں دو چار نام آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا السابقون الاولون ہے، ورقہ ابن نوفل السابقون الاولون ہیں، زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، السابقون الاولون ہیں یہ لوگ۔ اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد ذریت طیبہ الطاہرہ، خصوصاً فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین علیہ السلام، وہ السابقون الاولون ہیں۔ جناب ابو طالب، جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب علیہ السلام، عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب محترم دادا علیہ السلام، وہ السابقون الاولون ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ، ایک قول کے مطابق وہ بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اسلام کو مخفی رکھا۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو الگ سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو السابقون الاولون صحابہ کرام بھی ہیں، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو یہ ان کے فضائل کا کوئی منکر نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں، میں نے ان سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن وہ باتیں کہ جو غلط طور پہ منسوب کی گئی ہیں اور اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کے مقابل جو چیزیں گھڑی گئی ہیں، لازمی بات ہے اس کا ہر عاقل اور ہر محقق انسان اس سے انکار کرے گا، کوئی اس کو اندھا دھند قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب، اور پھر یہاں پہ لوگوں کو بہانہ بھی مل جاتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص، پوری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی اہل البیت علیہم السلام کے حقوق بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، اس پہ انہوں نے رفض کی تہمت لگائی ہے، یہ شخص رافضی ہے، یہ شخص رافضی ہے۔ اگر ایک سنی آدمی کہ جو یہ کہتا ہو، شیخین پہ ترضی بھی کہتا ہو، یعنی ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، پھر بھی یہ اس کو رافضی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اہل البیت کے فضائل بیان کرتا ہے۔ اور یہ کوئی میں نیا نہیں ہوں اس سلسلے کے اندر، اس زنجیر کی کڑی کے اندر میں نیا بندہ نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے اہل السنت علماء کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور فتوے لگائے گئے ہیں۔ تو یہ
کہا جاتا ہے کہ جناب ایسے سنی شخص کے بارے میں کہ جو اہل البیت کی حقوق بیان کرے، ان کے فضائل بیان کرے، اور پھر خاص طور پر حدیث الثقلین اس میں اتباع کا جو حکم دیا گیا ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ اتباع، کہتے ہیں کہ جناب اتباع کرنی چاہیے، لیکن اس کے مقابل دیگر لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، کہتے یہی ہیں کہ واجب الاتباع ہے، لیکن پھر مانتے نہیں ہیں اہل البیت علیہم السلام کو واجب الاتباع۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں قرآن کو واجب الاتباع کہا گیا ہے، اس میں قرآن، یہ ناسبیت ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کو قرآن مجید کے ساتھ اس میں سے کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائے، لیکن لوگ کاٹ دیتے ہیں۔ تو ناسبیت اور کس چیز کا نام ہے؟ کیا ناسبیوں کے سینگ ہوتے ہیں؟ تو ناسبیوں کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ جناب یہ شخص تو صحابہ کے فضائل ہی بیان نہیں کرتا۔ بھائی جب ناسبیت عروج پر ہوگی اور اہل سنت کے اندر گھس جائے گی تو پھر اسی چیز کا بیان ہوگا نا کہ جس کو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس چیز کو مٹا رہے ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے دشمنوں کے اوپر، ان کے دشمنوں کے فضائل کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، گویا کہ وہی حق کا معیار ہے اور اہل البیت علیہم السلام حق کا معیار نہ ہو۔ تو ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ امت کے سامنے حق بات کو، درست بات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تو یہ لوگ رافضیت کی تہمت لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں رافضیت کے دو معنی ہیں میرے نزدیک۔ ایک رافضیت تو یہ ہے کہ جو کوئی شخص آپ کو اہل البیت علیہم السلام سے آپ کی زبان سے سنتا ہو فضائل، اور پھر ناسبی آ کر آپ کو رافضی کہے، تو یہ تو فخر کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس وجہ سے کوئی شخص مجھے رافضی کہتا ہے تو میں علی الاعلان فخریہ کہتا ہوں انی رافضی، میں رافضی، اور مجھ سے بڑا کوئی رافضی ہے ہی نہیں۔ میں آج علی الاعلان کہہ رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن کس معنی کے اندر؟ اس معنی کے اندر اگر کوئی ناسبی اس وجہ سے مجھے رافضی کہتا ہے کہ میں اہل البیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے حقوق بیان کرتا ہوں، یعنی مجھے اس میں کوئی شرم، کوئی عار نہیں ہے، میں ببانگ دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں مسئلہ فدق کے اندر، تو میں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء صدیقہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس میں کوئی شرم، کوئی عار، کوئی جھجک نہیں ہے مجھے یہ الفاظ بولنے کے اندر۔ جس طرح آپ وہاں پہ کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی شرم عار نہیں ہے، تو میں کیوں اس بات کے اوپر جھجک کروں؟ میں بھی بلا خوف اس بات کو کہوں گا، اور میں جاہل ہوں گا، انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہل ہوں گا کہ میں بضع رسول کے ساتھ کسی کو برابر کر دوں۔ مجھ سے بڑا کائنات کا کوئی جاہل نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ جناب فاطمۃ الزہراء علیہ السلام ان سے اس موقف کے اندر غلطی ہو گئی، وہ خطا پر ہے۔ کوئی بڑا جاہل نہیں ہوگا مجھ سے، میں بڑا جاہل ہوں گا اگر میں یہ بات کہہ دوں۔ تو اس لیے میں فاطمۃ الزہراء علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے، لیکن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام وہ بضع رسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرگ ہیں، وہ آپ کی نبض ہیں، وہ آپ کا جگر ہے، آپ کا دل ہے، آپ کے قریب ہیں، اور امام علی علیہ السلام وہ نفس رسول ہیں قرآن مجید کی آیت کے مطابق۔ تو اس لیے اگر اس بنیاد کے اوپر آپ رافضی کہتے ہیں تو الحمدللہ علی الرفض۔ اور اسی طرح جب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر رفض کی تہمت لگائی گئی تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی اقرار کیا۔ آج کچھ مولوی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں کوئی شخص اگر اپنے آپ کو فخریہ رافضی کہے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ امام شافعی کے اوپر یہ فتویٰ لگاؤ، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اسی طرح کے فتووں کو دیکھ کر، یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول اللہ، تمہاری فضیلت اللہ نے اپنی قرآن، اپنی کتاب کے اندر جسے اللہ نے اتارا ہے اس میں بیان کی ہے، اور تمہارے لیے کفاکم من عظیم الفخر انکم، عظیم فخر ہے تمہارے لیے، یہ بات کافی ہے کہ جو تمہارے اوپر صلاۃ نہیں پڑھتا، سلام نہیں بھیجتا نماز میں، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا؟ جب آپ کے اوپر فتوے لگائے گئے۔ امام نسائی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ سے بھی بڑا اصرار کیا گیا، بڑے مطالبے کیے گئے شام کے اندر، لیکن آپ نے کوئی ان کے سامنے، وہ چاہتے تو موضوع روایات بیان کر سکتے تھے۔ امام حاکم صاحب مستدرک رحمہ اللہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا واقعہ بھی دنیا بھر کے سامنے ہے کہ جو لوگوں نے انہیں گھر کے اندر محصور کر دیا اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا۔
ائمہ کبار اہل السنت والجماعت کے عبدالرزاق الصنعانی، اسحاق ابن راہوے، عبید اللہ ابن موسیٰ اور جلیل القدر ائمہ کرام اہل السنت والجماعت کے، ان کا موقف کیا ہے؟ یہ سب کے سامنے ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ان پر رافضیت کی تہمتیں لگائی گئی، امام نسائی کو شہید کیا گیا، امام شافعی کا میں نے آپ کو بتا دیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ان کے اشعار، ان کے دیوان کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو بڑا ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کس طرح سے وہ شخص ڈوبے ہوئے تھے۔ اور پھر آج کے جو ہمارے اکابرین ہیں اہل سنت کے، حسن فرحان المالکی، حسن الثقاف، عدنان ابراہیم اور مشائخ غماریہ، عبداللہ بن صدیق الغماری اور احمد بن صدیق الغماری، مصر کے علماء کرام، ان پہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جی یہ رافضی ہیں۔ تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو رافضی کہے اس وجہ سے کہ آپ اہل البیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ دوسرا، رافضیت کا معنی یہ ہے، اصل میں حقیقت میں تو رافضیت کا معنی وہ ہے کہ جو اہل البیت کو چھوڑ دے وہ شخص رافضی ہوتا ہے۔ امام زید علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا، رفضونا، ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ مکمل واقعہ ہے، امام زید علیہ السلام نے جب ہشام بن عبد الملک الاموی الناصبی کے خلاف خروج کیا، مقدس خروج کیا، تو جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ عنہما، تو آپ نے کہا کہ وہی جو ہمارے اجداد کا خیال تھا، تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو امام نے فرمایا، امام زید نے، رفضونا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں سے فسموہم رافضہ، تو انہیں امام زید نے رافضہ نام رکھا، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے امام زید کو چھوڑ دیا۔ تو جو بھی اہل البیت علیہ السلام کو چھوڑ دے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رافضی ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ ہیں، اس لیے ناصبی رافضی ایک ہی چیز ہے، مگر اس کو اگر آپ اس معنی میں دیکھیں کہ جو شخص سب الشیخین کرتا ہو، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو گالی دیتا ہو، وہ رافضی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس معنی کے اندر تو ہم اس کو اپنے لیے استعمال کرنا، بلکہ اس کو اپنے لیے استعمال کرنا حرام سمجھیں گے۔ ہم نے تو کبھی بھی سب شیخین نہیں کیا، الیاذ باللہ، خدا کی پناہ ہو اس طرح کے کام سے۔ سب کرنا شیخین کے اوپر ہو یا عام انسان کے اوپر ہو، گناہ حرام ہے، گالی دینا۔ تو چاہے جائے کہ ان لوگوں کو گالی دی جائے جو صحابہ ہیں، لیکن یہ کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم انہیں معصوم مانیں اور اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ سال چلتے رہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو حق پہ نہیں مانیں گے۔ اس کو اگر آپ رفض کہتے ہیں، رافضیت کہتے ہیں، تو 100 بسم اللہ 10 مرتبہ آپ کہتے رہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو اگر کسی کو تقیہ باز کہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تقیہ کرنا، اول تو میں تقیہ کرتا نہیں ہوں، میرے سارے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح کے حالات میں نے جو بات گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر تقیہ بھی کروں نا، تو تقیہ بھی کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی بھی قرآن مجید کے اندر اجازت ہے، اور تقیہ جھوٹ کو ہرگز نہیں کہتے ہیں۔ یہ بھی جاہل مولویوں نے انہیں سمجھا دیا ہے، مولاؤں نے، کہ جی تقیہ 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 باز رافضی۔ جی بھائی، تقیہ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن میں نہیں کرتا، بہرحال تقیہ نہیں کرتا ہوں۔ جو بات مجھے حق معلوم ہوتی ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، اس میں میں جھجکتا نہیں ہوں۔ الحمدللہ عز وجل اس چیز کو میں قوم کے سامنے میں لے کے آ چکا ہوں۔ جتنے بھی موضوعات ہیں وہ میرے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ میں نے گفتگو کی ہے، اور بغیر کسی خوف کے، جھجک کے، شرم کے میں نے اس کے اوپر اپنا اوپینین اور اپنا رائے دے دی۔ اور یہ بھی میں نے ساتھ میں کہا ہے کہ اس معاملے کے اندر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ لازمی بات ہے، میری تحقیق کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کی جو بات ہے وہی حرف آخر ہے، اور یا میں نے کہا ہو کہ میری تحقیق وہ حرف آخر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو آپ لوگ کلیئر کریں اس حوالے سے کہ جناب کسی پہ بھی آپ رافضیت کی بات کر دیتے ہیں، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ایک شخص خود کو اگر رافضی کہتا ہے پھر تو آپ ٹھیک ہے اس کو کہیں، لیکن اگر ایک شخص نے نہیں کہا ہے تو یہ خواہ مخواہ کے اتہامات اور تہمتیں اور بہتان، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یا آخر کے اندر دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کو میں جاننا چاہتا ہوں، تو بتائیے کہ مجھے کوئی کسی کتاب کی طرف آپ رہنمائی کیجئے، کوئی ایسی کتاب بتائیے جسے ہم پڑھیں تو تاکہ ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے فضائل آپ کتابوں کی طرف بعد میں جائیں، سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ حدیث الثقلین اس کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ ایک سنی ہیں تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ حدیث الثقلین کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے مصادر میں غور کریں، اس کے مفاہیم کے اندر غور کریں، مصدر دیکھیں کہ یہ کن راویوں سے آئی ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں کیا بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس میں قرآن اور اہل بیت کو کیوں ساتھ ساتھ بیان کیا ہے؟ پھر اس میں بہت سارے قرائن ہیں. تو حدیث الثقلین میں سب سے پہلے آپ اس پہ غور و فکر کریں. پھر بعد میں باری آتی ہے کہ کتابیں مزید مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، تو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے سیر کے اوپر، ان کے تراجم، ان کے احوال زندگی کے اوپر. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سب کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، کتابوں میں لکھا جا چکا ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے، شرط اول یہ کہ آپ حدیث الثقلین سے تو واقف ہوں. حدیث المنزلہ، حدیث الطیر، حدیث الموالات، حدیث المواخات اور حدیث الاقربین، دعوت ذو العشیرہ، اس سے آپ واقفیت آپ کو. پھر بعد میں باری آتی ہے کہ جناب اب مزید تفصیل سے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دوسرے نمبر پر ہے. یہاں میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کو ایک سازش کے تحت ایک زمانے میں روکا جاتا رہا ہے، اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے منع کرتے تھے لوگ. اور یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مستدرک میں جلد نمبر 4 اور روایت کا نمبر ہے 4591. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طرح سے امام علی علیہ السلام کے فضائل کو روکنے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو بیان نہ کرو. شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں آیا اور میں نے جہاد کے ارادے سے جا رہا تھا، تو میں سب سے پہلے عبد الملک بن مروان کے پاس آیا، وہ بادشاہ تھا اس وقت میں نے اس کے اوپر سلام کیا. تو میں نے اسے اس وقت مینار کے قریب فرش پر بنے ہوئے ایک قبے میں دیکھا، وہ وہاں پہ موجود تھا اور نیچے لوگوں کی 2 قطاریں تھیں. میں سلام کر کے وہاں بیٹھ گیا. اس نے مجھے کہا، اے ابن شہاب، کیا تم جانتے ہو کہ جس دن حضرت علی کو شہید کیا گیا اس دن بیت المقدس کی کیا حالت تھی؟ میں نے کہا ہاں میں اس بات کو جانتا ہوں. تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، تو میں لوگوں کے پیچھے سے گزرتا ہوا قبہ کی پچھلی جانب چلا گیا. اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور بہت شفقت کے ساتھ کہنے لگا، بڑے پیار سے وہ کہنے لگا، کیا صورتحال تھی بتاؤ؟ میں نے کہا بیت المقدس کی جو بھی اینٹ اٹھا کر دیکھا جاتا اس کے نیچے خون ہی خون ہوتا. یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ شہاب زہری کہہ رہے ہیں اس وقت کی کہ جب امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا. بیت المقدس کے اندر یہ حالت تھی کہ جو بھی پتھر اٹھاتے وہاں نیچے خون ہی خون ہوتا. تو پھر عبد الملک نے کیا کہا؟ عبد الملک نے کہا، اس وقت دنیا میں تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں بچا جسے اس بات کا علم ہو، لیکن اب تم یہ بات کسی اور کو بیان مت کرنا. اس نے کہا، فقال لم يبق احد يعلم هذا غيري وغيرك لا يسمعن منك احد. اس نے کہا کہ میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں بچا ہے، اس لیے تو نے بالکل اس کو کسی سے بھی بیان نہیں کرنا ہے. فما حدثت به حتى توفي. تو اس نے زہری نے تب تک یہ روایت بیان نہیں کہ جب تک کہ وہ دنیا سے نہیں چلا گیا، اس کی وفات نہیں ہوگی، عمر نہیں گیا. تو دیکھیں وہ بادشاہ عبد الملک بن مروان وہ منع کر رہا ہے کہ آپ اس بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تو لوگ پھر کہیں گے اچھا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ عبد الملک بن مروان کو اس واقعے کے ساتھ، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ اس کو اتنا اس کو تجسس کیوں تھا؟ اس لیے تجسس تھا کہ قتل کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ان امویوں کا کردار تھا. بہرحال یہ منع کیا جاتا رہا ہے، اور حتیٰ یہ دور تھا، ایسا دور آیا ہے کہ جس کا نام علی ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا. لوگ اپنا نام بدل دیتے تھے. علی بن رباح میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اور اوزاعی قسم کھا کے کہتا ہے، امام اہل شام ہے، وہ قسم کھا کے کہتا ہے، ذہبی نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئیں اور ہمیں جو بھی مال حکومت سے ملتا رہا وہ اس بات کے اوپر ملتا کہ جب تک کہ ہم علی علیہ السلام کے اوپر نفاق کی، منافقت کی گواہی نہ دے دیتے کہ علی منافق ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ. تو اوزاعی جیسا بندہ، وہ محدث کبیر ہے، امام اہل شام ہے، وہ لوگوں سے خوف کھا گیا اور وہ فضائل بیان نہیں کرتے تھے بلکہ وہ منافق ہونے کی گواہی دیتے تھے، الیاذ باللہ. حالانکہ علی علیہ السلام کی محبت مومن اور منافق کے درمیان میں معیار ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ ایسا ایک زمانہ گزرا ہے، شروع سے لے کر آج تک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ اہل البیت علیہ السلام کے حقوق اور ان کے فضائل کو بیان کریں گے تو وہ آپ پر رافضیت کی تہمت لگائیں گے، آپ کی زبان کو خاموش کریں گے، آپ کو مارنے کی بات کریں گے. اور یہ اسی لیے ضرورت یہ بات ہے کہ آپ فضائل صحابہ وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ درست ہے، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اس میں غلط منسوب کی گئی ہیں یا اہل البیت کے مقابلے میں موضوع روایت فضائل صحابہ میں گڑی گئی ہیں اس کو تو آپ بیان کریں، اور محدثین نے اس کی نشاندہی کی ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے
کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو سارا کا سارا ایک پورا طبقہ، اتنا بڑا ایک ٹولہ وہ جمع ہو گیا ہے، اور وہ یہی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے فضائل بیان کرتا ہے. ایسے میں اگر ایک آواز آپ کو یہ نظر آتی ہو جو یہ کہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے پیچھے چلے اہل سنت کے اندر، ورنہ تو دیگر تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے لوگوں کو کھڑا کیا، بیدار کیا، کہ جو شروع سے آخر تک آج تک ایسے لوگ بیدار ہوئے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، اور ان پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ روتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ لوگ نہ ہوتے جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، ہم شیعہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ انہیں زندیق کہتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بیدار کیا ہے، پیدا کیا ہے اس بات کے لیے کہ یہ اہل بیت کے لیے ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر روتے ہیں. تو ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ جناب ہاں اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے تو پھر آج تو ہم اہل بیت علیہ السلام کو پہچان بھی نہیں رکھتے. ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اتنا تاریک دور گزرا ہے کہ جس دور کے اندر علی نام رکھنے کے اوپر بھی جرم تھا، ایسا تاریک دور گزرا ہے کہ اہل سنت کے امام الشام اوزاعی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے طلاق اطاعت کی قسمیں لی گئی، اور ہم نے جو بھی مال لیا ہے حکومت سے وہ اس شرط کے اوپر لیا ہے کہ تم علی کو منافق کہو گے. ذہبی نے اس کو لکھا ہے، یہ صحیح واقعہ ہے. تو ایسی وجہ سے ہم نے جب دیکھا کہ یہ ساری صورتحال ہے تو اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ ملایا. ہم نے بھی یہ چیز سوچ لی، ایک مشن اختیار کیا، اس بات کو شروع کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کا بیان ہو اور حدیث الثقلین کا پرچار کیا جائے. اس لیے میرے نزدیک یہ معیار ہے حدیث الثقلین. حدیث الثقلین میں جو بھی فٹ بیٹھتا ہے، جو بھی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو واجب الاتباع اور ایک ساتھ کہتا ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر ہے، اور جو نہیں تو وہ ناصبی ہے. جو اس میں ڈنڈی مارے، جو کہے نہیں یہاں پہ اہل بیت میں صرف حسن سلوک کا کہا گیا اور قرآن وہی نبی کا خلیفہ ہے، سمجھ لیجئے کہ ناصبی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں ناصبیت کے جراثیم ہے. کوئی بھی ہو الا ماشاء اللہ، لیکن یہ ناصبیت ہے، اس اور کسی چیز کا ناصبیت نام نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے، ان کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.